ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں، اور اپنے اس سیگمنٹ کے اندر جہاں ہم آپ کو کوئی ایک واقعہ، کوئی عملی ایسی بات آپ کو بتاتے ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف آپ اپنے لیے بہت اچھائی، بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی واقعے کو، انہی تمام واقعات، اس سبق کو اگر آپ اپنے معاشرے پر امپلیمنٹ کریں، تھوڑی سی سوچ بچار کریں، تو یقیناً معاشرے میں بھی آپ اپنا ایک بہت ہی مفید اور مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کو واقعہ، یہ جو بات آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کو اگر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ شہد کا سبق ہے۔ شہد یقیناً بہت ایک ایسی غذا جو کہ بہت ہی طاقتور، بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ مفید، اور خاص طور کے اوپر جو خالص شہد ہوتا ہے، شہد کی مکھیاں جس طریقے سے شہد بنانے کا عمل ان کا ہوتا ہے، اگر اس عمل کو دیکھ لیا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ محنت طلب ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی اگر 1 پاؤنڈ شہد اگر وہ تیار اگر ہوتا ہے، یا 1 پاؤنڈ شہد تیار کرے، تو اس کے لیے تقریباً 20 لاکھ پھولوں کا رس اسے درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے تقریباً وہ ہزاروں میل کا جو فاصلہ ہے وہ اسے طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ لاکھوں اڑانے جو ہیں وہ اڑان بھرنی پڑتی ہیں، تب جا کے کہیں یہ 1 پاؤنڈ کا شہد جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ یہ جو پورا عمل ہوتا ہے، اس پورے عمل کے اندر جب وہ رس چوستی ہیں پھول کا اور لے کر اپنے چھتے کے اندر آتی ہیں، تو وہ پانی کی طرح سے ہوتا ہے۔ پانی کو وہ اپنے پروں سے سکھا کے صرف ایک مادہ جو کہ میٹھا سیال، ایک لیکوڈ رہ جاتا ہے، اس کو دوبارہ یہ مکھیاں چوستی ہیں، اور پھر مخصوص ڈبوں میں جو کہ اس کے ہنی کومز ہوتے ہیں، جو اس کے سیلز ہوتے ہیں، اس میں لے جا کے ڈال دیتی ہیں۔ جب یہ مکھیاں اس میٹھے سیال کو، لیکوڈ کو اس میں ڈالتی ہیں، تو جو دیگر کاریگر مکھیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ ہی، بہت ہی مہارت کے ساتھ ان کو بند کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب شہد کا چھتا اتارتے ہیں تو اس پہ ایک ویکس ہوتی ہے، موم ہوتی ہے۔ یہ پوری ایک پلاننگ سے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو جب پیک کر دیا جاتا ہے تو اس کی مثال بالکل ایک ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ٹن پیک کوئی فوڈ ہوتا ہے یا ڈبہ بند غذا ہوتی ہے۔ آپ اس کو بند کر دیں، وہ بالکل سیل ہو جاتا ہے، پروٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال کو اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو یہ ایک پلاننگ کا نتیجہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ مکھیاں مینجمنٹ کرتی ہیں، کس طریقے سے اس کو پلان کرتی ہیں، اور ہر کسی کا اپنا الگ الگ ایک رول ہے۔ ہر مکھی اپنا رول ادا کرتی ہے۔ اڑان بھرنے والی مکھیاں اڑان بھرتی ہیں، جو اندر اس کو پیک کر رہی ہوتی ہیں وہ اس کو پیک کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ملکہ مکھی ہوتی ہے جسے ہنی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پوری چیز کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ آپ اگر زندگی کے اندر کوئی بھی کام کریں، اور اگر وہ کام مینجمنٹ سے ہو، طریقہ کار سے ہو، تو یقیناً آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن اگر آپ مینجمنٹ نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو بے طریقے سے کریں گے، تو یہ قدرت کا بھی اصول ہے کہ بے طریقے سے کیا ہوا کام شاید آپ کو کامیابی مل جائے، شاید آپ کو کامیابی نہ ملے۔ لیکن اگر مینجمنٹ سے کریں گے، طریقے سے کریں گے، اگر شہد کی جو مکھیاں ہیں اس سے سبق حاصل کریں گے، تو یقیناً آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے، اپنے مہمانوں سے بات چیت کریں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جو پینلسٹ ہیں، جو ہمارے نعت خواہ ہیں، ان سے سنیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ہماری خصوصی نشریات پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ بھی افطار کی تیاریوں میں اس وقت مصروف ہوں گے۔ خواتین جو ہے وہ کچن میں بڑی تیزی سے اس وقت جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوں گی، تو ہم لوگ بھی ذرا جلدی جلدی اپنا ٹاپک ہمارا کچن ہو گیا، ہم تیار کر چکے ہیں۔ تو شاہ صاحب سے سوال کرتے، شاہ صاحب بالکل سمونے والی بات کریں گے کہ جو اہل بیت کا ہم نے تذکرہ کیا اور ایک ایک شخصیت کا ہم لوگوں نے تفصیلی طور پہ ذکر کیا، کس طریقے سے جو صحابہ کرام تھے اس وقت میں، ان کا جو محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ تھا وہ کس طریقے سے تھا تمام لوگوں کے ساتھ؟ یقیناً حسنین کریمین کے حوالے سے ابھی باجوہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ان کا انداز ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک بڑی خوبصورت عبارت نقل فرمائی، فرماتے ہیں
کانا ابو بکرین رضی اللہ تعالی عنہ یکرم الحسن والحسین ویعذبہما وکذالک عمر وکذالک عثمان. جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت امام حسن کی عمر 5 سال تھی یا 6 سال تھی اور حضرت امام حسین کی ان سے 1 سال کم تھی. اب اتنی عمر کے بچوں کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے, پیار کیا جاتا ہے, اور یہاں الفاظ ذرا سنیے وہ کیا ہے, یکرم الحسن والحسین ویعذبہما, وہ ان کے اکرام بجا لایا کرتے تھے. وقت کے خلیفہ اور حکمران ابو بکر صدیق جیسی ہستی ان کی تعظیم بجا لایا کرتی تھی. اسی طرح حضرت عمر فاروق کا انداز تھا, اسی طرح حضرت عثمان ذو النورین کا انداز تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. حضرت ابو سعید کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج راضی کرنا چاہتے ہو نا اب بھی, تو فی اہل بیتی, یہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں, آپ کے اہل بیت کو راضی کرو, آپ کے اہل بیت کو خوش کر لو. حسن و حسین کو جو خوش کر لے, سیدہ فاطمہ کو خوش کر لے, علی کو جو راضی کر لے, سمجھو اس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو راضی کر لیا. تربیت کیسے ان بچوں کی, آپ کو یقیناً معلوم تھا کہ اتنی آزمائش وقت گزرے گا, آئے گی, اور کس طرح سے آپ ان کی گردن جو چومتے تھے, کیا واقعہ ہوا؟ یقیناً ابھی وہ حدیث پاک سنائی تھی حضرت نے کہ باجوہ صاحب نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ان کو کانا یضمہما ویشمہما, آقا علیہ السلام کو سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے, ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا, میں یہ تو میرے دنیا میں پھول ہیں. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ میرے دنیا میں پھول ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں, جو خزانہ دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ایک پتی جڑ جائے نا تو میں اس کو پھول ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میرے آقا جو ہمارے سب کے آقا امام حضرت علامہ اقبال, ان کے غلاموں کے غلام بننا اپنے لیے سعادت سمجھتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں میری نزاکت طبع کا حال یہ, وہ تو زبان نبوت ہے, وہاں تو وہ سارا کچھ نبوت کا ہے, اور آقا زبان نبوت سے فرما رہے ہیں یہ میرے پھول ہیں, اس لیے کہ وہاں انسانی خوبیوں کی ساری پتیاں موجود تھیں. وہاں فساد و بلاغت بھی تھی, وہاں جمال بھی تھا, وہاں کمال بھی تھا, وہاں جلال بھی تھا, وہاں علم بھی تھا, وہاں تقوی بھی تھا, وہاں للہیت بھی تھی, وہاں زہد بھی تھا, ورع بھی تھا, اخلاص بھی تھا. وہ جو انسانی ساری خوبیاں تھیں وہ ساری وہاں موجود تھیں. اور حضرت امام حسین کی شہادت کی بات آپ کر رہی ہیں. حضرت علی فرماتے میں ایک دن آقا کی خدمت میں حاضر ہوا, آقا اکیلے بیٹھے رو رہے تھے, تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, آپ کیوں اس طرح پریشان ہیں؟ فرماتے ابھی جبریل میرے پاس تھے, اور انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ ان ابنک سیقتل بشط الفرات, آپ کا بیٹا امام حسین ایک وقت آئے گا, یہ فرات کے کنارے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. اگر آپ پسند کریں تو میں وہاں کی مٹی لا کے دکھلاؤں. مدہ یدہ, یہی سے ہاتھ بڑھایا, مجھے وہاں سے ایک مٹھی بھر کر وہ لا کے مجھے خاک کی دی کہ یہ خاک ہے. حضرت ام سلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک عطا کر دی. یہ بھی نبوت کا علم ہے. تمام امہات المومنین کی بجائے ان کا انتخاب کیا, اس لیے کہ ساری امہات المومنین پہلے اللہ کو پیاری ہوگی تھی. اس موقع پہ سیدہ ام سلمہ زندہ تھی, صرف وہ حیات تھی, تو ان سے فرمایا کہ اس کو سنبھال کر رکھ لو. اذا تحولت هذه تربت دما فعلمی ان ابنی حسین قتل, اس کو سنبھال کے رکھو, دیکھتی رہنا, جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا. پہلے یہ تو چیز بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک ام سلمہ نے خواب دیکھا تھا اسی دوپہر کو, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے شہید ہوئے امام حسین, اسی دوپہر کو خواب دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے بال جو ہیں خاک آلود ہیں, اللہ اللہ, خاک پڑی ہوئی, قدموں پہ خاک پڑی ہوئی, اور آپ رو رہے ہیں, اور ایک ہاتھ آپ نے مرتبہ اٹھایا ہوا ہے شیشے کا, اس کے اندر خون ہے. آقا آپ کی یہ حالت کیا؟ فرمایا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا, اس کے ساتھی شہید ہو گئے, میں ان کا خون اکٹھا کر کے لایا ہوں. حضرت مولانا اسماعیل اللہ اکبر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہاں پہ لکھتے ہیں مشکاۃ شریف کے حاشیے کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جو اللہ پاک نے یہ جو تکلیف ہو رہی نا امام حسین کو, نبی پاک کو وہاں پہ ہو رہی تھی. کہا جو نبی پاک کو وہاں تکلیف ہو رہی تھی نا, اللہ برزخ کے عالم میں بھی وہ نبی پاک نے واضح کر دیا کہ میری آل کے ساتھ میرا تعلق کیا, میرا رشتہ کیا ہے. اسی لیے امام حسن حسین کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا وَإِنَّ الْحَسَنَ والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ میرے بیٹے سے جنتی نہیں ہے. اشرا و بشرا کی کتنی شان ہے کہ ان کو فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ, 10 صحابہ کے نام لے کر, مگر یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حسن جنتی حسین جنتی, فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کے جنت میں جائیں گے. تو یقیناً یہ ان کا مقام تھا. بہت خوب, بہت خوب. آپ صاحب اسی چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس پہ روشنی ذرا ڈالیے گا.
मैं आपको सवाल करने की जहमत भी नहीं देता, क्योंकि जो आपने बात पूछी थी वहाँ शाह साहब उस तरफ गए, लेकिन आपने फिर नए सवालात कर दिए। जो ताल्लुकात थे और जो बाहमी मोहब्बत थी सहाबा से अहले बैत की, अगर आप इजाजत दें तो वो मैं हिस्सा बयान बिल्कुल वो आप रह जाएगा। शाह साहब ने शुरू किया, और लेकिन उसी चीज में खुलफा राशिदीन के दौर में अहले बैत की जो मामला है, जो उनसे उनका मकाम और उल्फत मैं उसको भी ऐड कर दीजिए। एक बड़ा शानदार वाक़या, क्योंकि जब हम जिस पर शाह साहब ने भी अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया कि जो हज़रत अब्बास की आल औलाद है, हज़रत जाफ़र की औलाद है, हज़रत अकील की औलाद है, ये भी अहले बैत का हिस्सा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही हज़रत जाफ़र की बेवा से शादी की थी, अस्मा बिन्त उमैर से, जिससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद जिससे शादी की, और हज़रत अबू बकर के एक बेटे मोहम्मद उनसे पैदा हो चुके थे, उनकी तरबियत कफ़ालत पर्दाख्त हज़रत अली ने की, जिनको बाद में उन्होंने एक जगह का गवर्नर भी बनाया। तो ये बाहमी ताल्लुकात थे। तो एक मौके पर हज़रत उमर कुछ सहाबा के साथ मस्जिद में आए और हज़रत अबू बकर को मिलना चाहा, तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। एक मरतबा इजाज़त मांगी, दूसरी मरतबा मांगी, तीसरी मरतबा कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा। तो जब इजाज़त दी आने की, तो वो आए तो देखा कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो कहा जी आपने हमें इतनी देर इंतज़ार करवाया। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जाफ़र के बच्चे बैठे हुए थे, वो जो उनकी कफ़ालत में आ चुके थे अस्मा बिन्त उमैस की वजह से। फरमाया जाफ़र के बच्चे बैठे थे, उनके सामने खाना पड़ा था और मैं चाहता था कि वो खाना अच्छी तरह से खाएं, क्योंकि तुम लोग आते तो तुम उस खाने में शरीक हो जाते। ये ताल्लुकात थे बाहमी। इसी तरह आगे मजीद आगे बढ़े, वो एक मिसाल हम पहले दे चुके हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में आ जाए, वो कपड़े तकसीम कर रहे हैं, बांट दिए, तो ख्याल आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासे रह गए हैं और ये कपड़े जो बच गए ये उनके लायक नहीं हैं। खुसूसी तौर पर यमन से दोबारा कपड़े मंगवाए और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को दिए। इसी मौके पर जैसे बड़ी खूबसूरत इशारा किया था शाह साहब ने कि वो उनकी ताज़ीम करते, तकरीम करते। हालांकि बच्चे हैं, मोहब्बत करने चाहिए थी, लेकिन तकरीम और ताज़ीम का आलम यह था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं, हज़रत हुसैन मिलते हैं, तो आप फरमाते हैं कि आप हमारे पास क्यों नहीं तशरीफ़ लाते। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का आप कारोबार खिलाफत में या सल्तनत के मामलात में मशगूल होते हैं। तो एक मौके पर वो कहीं आए भी और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तन्हाई में कोई बातचीत कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्ने उमर यानी अब्दुल्ला इब्ने उमर जो बाहर खड़े हैं, तो उन्होंने हज़रत उमर के बेटे को देखा कि इनको इजाज़त नहीं मिल रही तो मुझे कहाँ मिलेगी, लिहाजा वो वापस चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दोबारा कहीं मिले तो आपने पूछा आप तशरीफ़ नहीं लाए, तो कहा मैं आया था लेकिन आप इस तरह मसरूफ़ थे और आपके बेटे भी बाहर खड़े थे। तो फरमाया कि आपका उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, आप तशरीफ़ लाते। यानी ये ताज़ीम का और मोहब्बत का ये आलम था। इसी तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ सहाबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के साथ और उनके बच्चों के साथ किस तरह से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक बात करके मैं बात ख़त्म करता हूँ, मुझे लग रहा है कि वक्त जो है बिल्कुल आखिर पे पहुँच गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा था, वो जो शुरू में शाह साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आपने उनके कान में कुछ बात फरमाई सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की, और वो कान में जो बात की थी हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरे दिल में तजस्सुस था कि मैं जानूं कि क्या कहा था नबी पाक ने, क्योंकि एक शौक़ था और आपकी महबूब बीवी भी हैं और आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती और आपकी आल औलाद से भी मोहब्बत करती हैं। लिहाजा उसी मौके पर पूछा कि क्या फरमाया, तो फरमाया कि ये मेरे और मेरे वालिद के दरमियान एक राज है। चली गई, वक्त गुजर गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मुबारक हो गया। उसके बाद फिर एक मौका आया कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा आयशा इकट्ठी बैठी हैं। तो सैयदा आयशा पूछती हैं कि वो बात बताइए, और इसलिए फिर एक बात कही यहाँ पे, कहा मेरा आप पर एक हक़ है कि मैं आपकी माँ भी हूँ, यानी रिश्ता ये है कि मैं आपकी माँ भी, मेरा एक हक़ है आप पर, तो वो बात बताइए। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो बात बयान की जो हम सब सुनते हैं, और इसकी राविया सैयदा आयशा हैं। ये इतनी बड़ी फजीलत है जिसका जिक्र होता है बार बार, और इसकी ये ताल्लुकात हैं, ये बाहमी मोहब्बत है कि वो फरमाती हैं कि मुझे बताया सैयदा फ़ातिमा ने कि मेरे एक कान में पहले मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, और ये बात सुनकर मज़ाहिर है मगमूम हुई, परेशान हुई, रो पड़ी। तो जब मुझे रोता हुआ देखा तो दूसरी बात मेरे दूसरे कान में कही कि मुझसे सबसे पहले आप मिलेंगी, और क्या आप इस बात पर राजी नहीं हैं कि आप जन्नत की औरतों की सरदार हों। तो ये जो फजीलत है ये हज़रत आयशा ने बयान फरमाई। और यहाँ एक और बात, बड़ी लतीफ़ सी बात जो समझने की है कि हमें भी ये ख्याल करना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जाते हुए जब अपनी बेटी को एक बात, एक हकीकत बयान की है तो आप रो पड़ी हैं।
تو آپ نے اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں کیا بلکہ ان کو ہنسا کر گئے ہیں. اگلی بات ایسی بیان کی ہے کہ بیٹی کھلکھلا کے ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے تاکہ اطمینان ہو. تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے خاص طور پہ یہ رویہ رکھنا چاہیے کہ ان کو روتا ہوا نہ چھوڑ دیں. کیا بات. اس میں ایک اضافہ کر لے, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول تھے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اذان کہنا ہی چھوڑ دی, دمشق چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ کی زیارت ہوتی, فرماتے ما ھذی جفۃ یا بلال, بلال یہ کیا تیری بے رخی ہے, ما آن لک ان تزورنا, ہمیں چھوڑ کے مدینہ کو چھوڑ کے آگے واپس آؤ. فرمایا جب آنکھ کھلی تو روتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگائی, کہاں شام دمشق, کہاں مدینہ منورہ واپس آئے. جب آئے نا مسجد مدینہ شریف میں داخل ہوئے, کوئی ادھر سے صحابی آ رہا, کوئی ادھر سے بھاگا ہوا رہا, جا بلال جا بلال, وجعل بلال لا یلتفت الی احد, بلال کی طرف دیکھتے ہی سیدھا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر, آ کے بعد رونا شروع کر دیا. حسنین کریم ان کے پاس چلا, وہ آئے نا, ان کو دیکھا, دونوں کو چمڑ گئے. روایت میں آتا ہی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کی ہے, چمڑ گئے اور ان دونوں کو چومنا شروع کر دیا. جو آقا کی سنت تھی حسنین کو چومنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا نشتہی ان تؤذن لنا, اے چچا جان بلال, ہمارا دل یہ چاہتا ہے صبح فجر کی اذان تم کو جیسے نبی پاک کے دور میں, نانا جان کے دور میں کہتے تھے. کہا میں نے قسم اٹھائی تھی واللہ لا اعذر لاحد بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول کے بعد میں کسی کے لیے اذان ہی نہیں کہوں گا, لیکن تمہاری بات میں نہیں ٹال سکتا. سب کی ٹال دی, حسنین کی بات نہیں ٹالی. اور صبح پھر اذان کہی نا, جب حدیث پاک وہ روایت میں آتا ہے, جب کہا اللہ اکبر, فرمایا ارتجت المدینہ, مدینہ لرز اٹھا. جب کہا محمد رسول اللہ, حتی النساء خرجنا من قبورہن, عورتیں بھی نکل آئی گلیوں کے اندر روتی ہی. راوی کہتا ہے کہ اتنا ہم نے رونے والا منظر کوئی نہیں دیکھا جو رونے والا منظر آپ نے اس صبح دیکھا. بریک پر جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو سم اپ کریں گے, دعا کے جانب بڑھیں گے. دیکھتے رہیے پیغام رمضان. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. دسترخوان ہمارا سج چکا ہے اور یقیناً آپ بھی اپنے دسترخوان کو سجا چکے ہوں گے. ایک بات جو بار بار کہتے ہیں کہ اس دسترخوان کو جب آپ سجائیں اور جب آپ افطار کے لیے بیٹھیں تو آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں. تو اپنے کھانے میں, اپنے دسترخوان میں دوسروں کو بھی شامل کیجئے, اپنے دسترخوان کو وسیع کیجئے. اس سے نہ صرف آپ کے رزق میں برکت ہوگی, آپ کے دسترخوان میں برکت ہوگی, بلکہ عمر میں بھی برکت ہوگی. نبیہ اپنی اسی گفتگو کو سم اپ کر لیتے ہیں. علامہ صاحب سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی, دونوں سے مختصر کمنٹ لے لیتے ہیں اور بعد میں دعا کریں. بالکل علامہ صاحب اس کو سم اپ کر دیجئے گا آج کے ٹاپک. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے, احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کیا کرو کہ اللہ تمہارا منع میں ساری نعمتیں تمہیں اللہ پاک نے عطا کی, ان نعمتوں کا تقاضا کہ اللہ سے محبت کرو. اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وحبونی لحب اللہ, اللہ کی محبت کا تقاضا کہ تم میرے ساتھ محبت کرو, میں حبیب اللہ ہوں, رسول اللہ ہوں. اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی, میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو, اس لیے کہ ان سے محبت کرنا یہ میری محبت کا تقاضا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے من احب الحسن والحسین فقد احبنی, فرمایا جو ان کے ساتھ محبت, یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. ومن ابغضہما, جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے فقد ابغضنی, وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان پابند ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کریں. شاہ صاحب دعا کی جانب بھی بڑھنا ہے, ڈاکٹر صاحب وہی پروگرام کے ختام کی جانب بڑھے ہیں. کچھ ہم بھی تو سیکھیں اپنی زندگیوں میں, ہم لوگ بھی تو کچھ اپنی اصلاح کریں. بی بی فاطمہ جیسی حیا اور حسن حسین جیسا صبر ہم کس طرح سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے اندر ہی پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وقت کا جیسے تقاضا ہے, وقت کم ہے, تو جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے, جو سب سے معروف بات ہے کہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو کس طرح سے آگے پیش کر رہی ہیں کہ سب سے زیادہ حیادار ہیں. اور حتیٰ کہ آپ جب آخری اپنی بیماری میں ہیں اور شدید بیمار ہیں, اور اسماء بنت امیس جو ہیں وہ ان کی تیمارداری کر رہے ہیں, سیدنا ابوبکر کی اہلیہ, تو اس وقت بھی انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ جب مجھے میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو کہیں مجھ پر مردوں کی نگاہ نہ پڑے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا کوئی اہتمام. تو حضرت اسماء جو ہجرت کر کے آئی تھیں حبشہ سے اور وہ وہاں کچھ وقت گزار کے آئی تھیں, انہوں نے کہا کہ سیدہ میں نے وہاں پہ ایسا دیکھا ہے کہ وہ جب خواتین کی میت کو رکھتے ہیں تو اس کے اوپر لکڑیاں ڈال کے تو ایسے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. تو بلکہ اس کی ڈیمانسٹریشن کر کے دکھائی, لا کے چارپائی اس پر لکڑیاں گاڑ کے اسی طرح اس کے اوپر پردہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اسی طرح سے بھیجنا. تو اس طرح سے ان کو رخصت کیا گیا. یہ ایک چونکہ وقت کم ہے,
ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں، بہنیں، گھر میں جتنی خواتین ہیں، سیدہ سے محبت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر حیا پیدا کریں اور اس کو سب سے زیادہ غالب کر لیں، اس لیے کہ آپ جس کی، اور وہ جو حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا المرء مع من احببت، آپ اسی کے ساتھ ہوں گے قیامت کو جس سے آپ محبت کرتے اور ہیں۔ حیا کی جو بات آپ نے کی ہے، اسی میں ایڈ صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں جو ایڈ کر دیں کہ کیا حجاب ہی حیا ہے؟ جی بالکل، یہ بنیادی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حکم بھی آیا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، جو دوسرے نمبر پہ بیٹیوں کو بات کی ہے، پہلی بیویوں کو، پھر بیٹیوں کو، پھر عام عورتوں کو، تو یہ تو بنیادی فریضہ ہے، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بن سکتی۔ چلیں بالکل دعا کی طرف کوشش ہم نے کی کہ آج کے موضوع کو ہم لوگ سمیٹ سکیں، لیکن بہت ہی میرے خیال سے بھی سمیٹا جا ہی نہیں سکتا۔ شاہ صاحب دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے ساتھ ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام رفقاء اعظام کی سچی محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو ہمارے اسلاف، ہمارے احباب، ہمارے بزرگ مائیں بہنیں فوت ہو چکی ہیں، ان سب کی بخشش فرما۔ اللہ ان قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ میری اس دعا میں جتنے ناظرین کرام، یا میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں شریک ہیں، اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں رفع فرما، جو بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ان کے قرضیں اتار دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ان کی تنگ دستی رفع فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار، اللہ ان کو رزق حلال کا روزگار عطا فرما۔ اے مولا کریم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دے، ایمان اور قرآن کا ماحول پیدا فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا، آپ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ میدان حشر میں اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ اعظام، اہل بیت اطہار کا ساتھ نصیب فرمانا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کی رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم پیغام رمضان ہمارے اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کے لیے محنت کرنے والی ہماری پوری ٹیم اور انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دیے ہوئے ہاتھ تیرے آگے پھیلا کے عرض کر رہا ہوں، میں بار بار مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمانا، ہر میں شریف ہیں کی حاضریاں نصیب فرمانا۔ یا اللہ کرونا کی وبا سے ساری انسانی برادری کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہو چکے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جس وبا میں فوت ہو گئے انہیں درجہ شہادت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں شہیدوں کے درجے پہ فیض فرما۔ یا اللہ جو ان کے بچے یتیم ہوئے تو خود ان کی نگہبانی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اللہم صل ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اور نبیہ تقریباً آج کا جو ٹاپک رہا بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بالکل، بے اچھا، شک۔ اور یقین کیجئے کہ
तमाम हमारे दोनों जो पैनलिस्ट जो हमारे जी। दोनों उलमा कराम थे, बड़ी मज़ेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात की। हमें यकीन है कि जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने भी इसको देखा होगा और बल्कि उसको उसी तरीके से जो है वो सीखा भी होगा जिस तरीके से हमने। बिल्कुल, आपके फीडबैक के भी हम लोग मुंतज़िर हैं। आप अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं और सीखने का जनाब हम तमाम लोग स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो सिलसिला हमारा जारी है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि बेहतर से बेहतरीन हम उन्वान टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो जी अफ्तारी का भी वक्त हो रहा है, अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है, हमारा दस्तरखान सज चुका है, यकीनन आप लोगों का भी सज चुका होगा। तो फरीद हम लोग इजाजत लेते हैं जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल। कल होगी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।